جی بسم اللہ جی، السلام علیکم. میں ہوں رائل انٹرنیشنل پامسٹ ایم اے شہزاد خان، اسٹرالوجر اور ایڈوکیٹ ٹو دی پوائنٹ کے ساتھ آج دوبارہ آپ کے سامنے پیش خدمت. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں روز سیاست میں تبدیلیاں، سیاسی ہلچل، دبئی میں بھی بات چیت چل رہی ہیں. اگر ہم دیکھیں پی ٹی آئی کو، اس میں سے لوگ وانٹڈ بھی ہیں کافی جو ابھی تک نہیں ملے، اور عمران خان صاحب نے بھی مائنڈلی طور پر ذہن بنایا ہوا ہے کہ وہ گرفتار ہو سکتے ہیں. پھر توشہ خانہ، پھر القادر ٹرسٹ، یہ ساری چیزیں اس پہ آج بات ہوگی. تو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ ایک پیشن گوئی تو میری کل پوری ہوئی تھی، جو میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب گرفتار نہیں ہوں گے، یہ بات میں نے کی تھی. اب پھر یہی سوال ہے کہ کیا نیکسٹ ہوں گے. خیر، ابھی جب تک مراد سعید صاحب، حماد اظہر صاحب ان کے گرفت میں نہیں آتے، تب تک ابھی کوئی اتنی زیادہ بات نہیں. ستاروں کے حوالے اور جعفر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ کوئی تجزیہ نہیں میں دے رہا. مجھے دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کیا خان صاحب پہ توشہ خانہ والا معاملہ چلے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے اوپر دو کیس ایسے جو بنائے ہوئے ہیں، ایک تو توشہ خانہ اور دوسرا القادر ٹرسٹ. ان دو میں کسی میں خان صاحب کو لپیٹا جا سکتا ہے. لیکن دوسری بات کیا ہے، میں ایک اہم بات بتا دیتا ہوں بیچ میں، کہ خان صاحب کے اوپر 100 سے زیادہ ایف آئی آر ہوئی. میں نے کہا تھا کہ ان کا نام تو گنیز بک آف ورلڈ میں لکھا جائے گا. جیسے میں نے ایک بات کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی محل 30+ اس کی ایف آئی آر، میں نے کہا ان کا بھی گنیز بک ورلڈ میں. حالانکہ کبھی بھی ایکس پریزیڈنٹ پہ امریکہ میں ایسی باتیں نہیں ہوئی جو اس دفعہ ہوئی. ڈونلڈ ٹرمپ بھی 1/10 کے کھانے کے مالک، اور ادھر عمران خان صاحب 1/10 بھی ہیں، 1/12 بھی. تو سچویشن سیم دونوں کی ایک جیسی ہے. اور میں نے جیسے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کو بھی گورنمنٹ جو ہے موجودہ نہیں چاہتی کہ وہ، ادھر جو پی ڈی ایم ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ یہ نہ آئے خان صاحب، اور اس لیے اتنا بڑا کا داور درخت کاٹ کے سائڈ پہ کیا ہے. لیکن خیر، ایک اچھی بات میں یہ بتاتا چلوں کہ خان صاحب پہ کیس ڈال بھی دیں، ٹرائل بھی ہو جائے، سزا بھی ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ خان صاحب جو باہر آئیں گے. اچھا، ابھی تو اندر ہی نہیں گئے تھا، آپ لوگ کہیں گے خان صاحب نے تو اندر کر دیا. میں نے ایک بات بتائی ہے، اچھی بات یہ ہے کہ اگست سپریم کورٹ یا ایپیکس سپریم کورٹ سے خان کو ہی یہ کہہ سکتے ہیں بریت ملا کرے گی، ان کے جو کیسوں سے ان کی نجات ادھر سے ہی ہوگی. اچھا خیر، اب ہم آتے ہیں پرویز الہی صاحب، اور ان کے بعد ہم شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے میں نے کل بھی کہا تھا، آج اس میں تھوڑی سی ایڈیشن کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب گو کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں، ان کے ہاتھ میں آگے. کیا وہ عوام کے دلوں کی دھڑکن بھی ہیں کہ نہیں؟ کیا عوام ان پہ زیادہ ٹرسٹ کرے گی کہ نہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب ون مین شو ہیں، وہی ہوں گے تو ان کی دلوں کی دھڑکن عوام کے اندر رہے گی. شاہ محمود قریشی صاحب کی اتنی وہ ڈیمانڈ نہیں. لیکن ایک بات اچھی بتا دیتا ہوں، اگر خان صاحب اللہ نہ کرے ادھر چلے جاتے تو سمپتھی ووٹ اتنا پڑے گا تو جس کا فائدہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ملے گا. جو بات ہے دوسری، زیچوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں، ان کی جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، تو یہ مہینہ بڑا اہم ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے آنے کے لیے. اور آئے تو اس میں دو ہی باتیں کر رہا ہوں، یا وہ گھر جائیں گے یا دوسری بات میں بھی نہیں، اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا. پھر آپ کے اندر، کیونکہ وہ ابھی موضوع نہیں بنا، وہ اگلے پروگرام میں بتاؤں گا، بات وہ ویسے ہی آئے گی. خیر، اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کے بچے آئیں گے پاکستان؟ کیا محترمہ جمائمہ گولڈ سمتھ آئیں گی پاکستان؟ یہ دو سوال بڑے مجھ سے پوچھے جا رہے ہیں. تو موجودہ صورتحال میں ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. ہاں، وہ ایک ٹائم ہوگا جب وہ آئیں گے، جب خان صاحب اللہ نہ کرے جب گرفتار ہو گئے، تو وہ ایک ٹائم آئے گا، اور وہ اس ٹائم میں پھر
عوام کی میں ایک بات کر رہا تھا کہ اندر سے جو ان کی سمپتھی وہاں پہ وہ کیچ کریں گے، اور بالکل وہ ایک ٹائم آئے گا. دوسری چیز، ایک سوال اور بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے مجھ سے کہ جناب خان صاحب کا کیس کہاں چلے گا، ملٹری کورٹ میں آئے گا یا ادھر ہماری جو ہے اپنی عدالتیں ان میں آئے گا؟ تو میں نے اس میں بڑی کھل کے بات پہلے کی تھی کہ قانونی حوالے سے تو ہماری عدالتوں میں، لیکن اگر میں جفر میں جا کے دیکھتا ہوں تو ملٹری میں جائے گا تو اس کے بینیفٹس خان کو بہت زیادہ ملیں گے. خان پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا، یعنی کہ اس نے اپنی شہرت کا عروج دیکھا ہے، اتنا عروج، یعنی کہ دوسرے ممالک کے جو سروے ہیں وہ بھی یہ کہتے رہے. میں کہتا ہوں اس عروج کو بھی خان کاٹے گا، کیونکہ اس نے اپنے ہی بے شمار ریکارڈ خان نے توڑے، تو یہ ریکارڈ اس کے ہاتھ سے خود دوبارہ بھی ٹوٹے گا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ لوگ پھر ایک سوال کر رہے ہیں کہ کیا خان صاحب ملک سے باہر جائیں گے؟ یہ بہت بڑا اہم سوال اس وقت لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا خان صاحب ملک سے باہر نہیں جائیں گے. یہ نیلسن منڈیلا بن کے ابھریں گے. وہ تو ہم اگزامپل دیتے رہے، لیکن نیلسن منڈیلا کی طرح بن کے یہ ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک اور سوال بہت زیادہ زیر بحث ہے کہ جناب عبدالعلیم خان صاحب کیا وزیر اعلیٰ پنجاب بنیں گے؟ میں ایک بات اس میں بڑی اہم کرنے لگا ہوں. دیکھیں، ابھی پرویز الہی صاحب پہ بوجھ وہ برداشت کر جاتے ہیں، لوگ ایگری کر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ باہر آ جائیں. تو یہ میں چیلنج کر رہا ہوں اکارڈنگ ٹو سٹارز اینڈ پلانٹس کہ پرویز الہی پنجاب کھا جائیں گے، پی ٹی آئی جیت جائے گی. وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا ہوگا. اب اتنی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت پھر؟ تو یہ ایک بڑی بحث ہے، لڑائی ہے. میں نے جفر میں کہہ دیا یہ آئیں گے تو پی ٹی آئی پنجاب کھائے گی، جب پنجاب کھا گئی تو وزیر اعظم پھر کس کا ہے؟ خوشخبریاں سنا رہا ہوں آپ کو، پی ٹی آئی کا. تو ساری گیم اور سارا دار و مدار اس وقت ببر شراح پرویز الہی تے. لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے. دوسری بات بڑی اہم، اگر پرویز الہی صاحب کو آپ گھر بٹھا دیتے ہیں یا کاف میں دھکا لگا کے بیچتے ہیں تو پھر پنجاب کس کے پاس ہے؟ سونیا، دبئی میں بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں، ادھر وہ میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں، ادھر میں ذائچے بنا رہا ہوں. اب ذائچوں میں کیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ تو نہیں ہے وزیر اعظم، بلاول بھٹو صاحب نہیں ہے وزیر اعظم، تو پھر مریم نواز صاحبہ کہاں گئیں؟ انہوں نے تو جلسے بڑے کیے، ان کی قربانیاں بڑی ہیں اپنی نون کے حوالے سے. وہ غصہ بھی کھاتی تھیں اپنے لوگوں پہ. جناب پنجاب کی سیٹ کے لیے مریم نواز صاحبہ اور عبدالعلیم خان یہ آمنے سامنے. رخ بدل رہا ہوں میں، رخ. ایک طرف کہتا ہوں کہ تحریک استحکام اور نون لیگ دو جماعتیں ایک چہرہ ہے، اور دوسری طرف پنجاب کی لڑائی عبدالعلیم خان یعنی کہ مطلب جہانگیر ترین صاحب، اور دوسرا جو ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے. خیر ابھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بھی ٹائم قیمتی ہوتے ہیں، آپ کو جلدی سے مختصر بات کی جائے. کل میں ٹو دی پوائنٹ یہیں سے بات سٹارٹ کروں گا. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اور ایک اور بات بتا دوں، کسی نے بھی اپنے سوال کرنے ہوں تو مجھے بالکل لکھ دیا کریں، اپنا نام، امی کا نام اور سوال. اگلے ویلاگ میں بالکل جواب دیا کروں گا. تو لہذا ہمیشہ خان کو دی اجازت. اللہ حافظ.